ایک ساتھ یہاں پر جمع فرما دیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، سفر کے معاملات اور دنیا بھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ سارے معاملات، نئی امریکی گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، وہ معاملات، پھر سنی مسلمانوں کی حالت دنیا میں کیسی ہے، یہ معاملات، پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج، بہت ساری باتیں ہیں کہ جن پر میں مختلف نشستوں میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا رہوں گا۔ اتنی بات کہہ کے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے سارے علماء کو، سارے بزرگوں کو یہ زندگی کے جو 50 سال گزرے اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، تجزیہ کرنا ہوگا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے مخالفین کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں تجزیہ کر لیں گے تو یقیناً ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں اور یکجان اور یک قوت ہو کر ہم دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا میں اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا احسان فرمایا، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یعنی یہ 45 ڈیز میں تقریباً 50 گھنٹے جہازوں میں گھوما ہوں گا، لیکن الحمدللہ کہیں پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں نے انگریز معاشرے کو اس بار بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ جو اخلاق کا حسن ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ اخلاق کا حسن میں نے ان کے وجود میں دیکھا ہے۔ عام عوام کو ہم پاکستانیوں سے کسی بھی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں، وہ بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو باتیں آتی رہیں گی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں جو میں نے خطبہ شریف کے بعد آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں سے حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان ملعون کے قدم پہ قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بے شمار برائیاں آہستہ آہستگی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی، اور اب وہ برائیاں تناوت درخت کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ ایک وقت ایسا تھا اس کراچی کے اندر کہ اگر کوئی چاقو نکال لیتا تھا تو محلوں کے اندر وہ بدنام ہو جاتا تھا کہ فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، اس نے پتا ہے کہ جھگڑے کے اندر چاقو نکالا، اس کو محلے والے بدنام کر دیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ برائی پھیلتی چلی گئی اور ہم لوگ بھی اس کے حصے دار بنتے چلے گئے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس بندے کو ڈیگریڈ کرتے، ہم نے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر فخر محسوس کرنے لگ گئے کہ صاحب یہ بندہ ہے، اس نے 5 بندے مارے ہیں، ہماری اس سے دوستی ہے، اس نے 10 بندے مارے ہیں، ہماری اس سے دوستی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ اور یہ فعل معاشرے کے اندر جڑ پکڑتا چلا گیا،
اور آج آپ دیکھیں کہ کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر زنا بھی آہستگی کے ساتھ پھیلا، لیکن پھر پھیلتا ہی شروع ہو گیا. ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینے کا تصور، آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، کہاں تھا شراب پینے کا تصور؟ لیکن اب جگہ جگہ پر اس کی دکانیں کھل چکی ہیں اور شراب آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. پاکستان جس وقت افغان جنگ میں کودا تو ہمیں 2 تحفے ملے افغان جنگ سے. ایک تو ہمیں ہیروئن ملی اور دوسرا ہمیں کلاشنکوف ملی. اس کا نام بھی پاکستان کے لوگوں نے اور کراچی کی عوام نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ چیز بھی پھر آہستہ آہستگی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی اور معاشرے میں یہ برائی تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی. تو آج جہاں پر ڈکیتی اپنے عروج پر ہے، آج جہاں پر چوری اپنے عروج پر ہے، آج جہاں پر غنڈہ گردی اپنے عروج پر ہے، وہیں پر ایک اور چیز کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور اب وہ بالکل تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے، وہ ہے حرام ذرائع سے رزق کمانا. یعنی آج لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم جو اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، ہم جو بیوی بچے کو نوالا کھلا رہے ہیں، یہ حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، اس پر کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، راتوں رات ہم لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر کڈنیپنگ فار رینسم کو جنم دیا، اغوا برائے تاوان. یہی وجہ ہے کہ اسی چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر بھتہ خوری کو جنم دیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسی چیز نے غنڈہ گردی کو جنم دیا کہ صاحب بس راتوں رات ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور ہم لوگ راتوں رات امیر و کبیر انسان بن جائے. ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملے میں جہاں نیچے دیکھنا چاہیے تھا وہ ہم دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے لگ گئے، اور جہاں دین کے معاملے میں ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے تھا وہاں ہم دین کے معاملے میں نیچے دیکھنے لگ گئے. یعنی قوم کی نگاہیں ڈیفنس میں موجود بنگلوں پہ پڑنا شروع ہو گئیں، قوم کی نگاہیں قیمتی گاڑیوں پر پڑنا شروع ہو گئیں. یعنی قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فٹ پاتھ پہ جو زندگی گزار رہا ہے یہ بھی تو انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کتنا کرم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنا کرم فرمایا اللہ نے کہ مجھے گھر بار دیا، مجھے بیوی بچے دیے. ہم بجائے ان نعمتوں کو یاد کر کے یا ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے، ہم نے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا. ہماری نگاہیں تو قیمتی گاڑیوں پر پڑنا شروع ہو گئیں، ہماری نگاہیں تو قیمتی گھروں پہ پڑنا شروع ہو گئیں، اور دین کے معاملے میں ہم نے اسے نہیں دیکھا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، رات کے اندھیروں میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہوئے روتا بھی ہے، گر گڑاتا بھی ہے. ہم نے تو اس کو دیکھا کہ جو صرف 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم نے تو اس کو دیکھا کہ جو زندگی میں کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، ہم نے تو اس کو دیکھا کہ پیسہ ہونے کے باوجود کبھی حج پہ ہی نہیں گیا، ہم نے تو اسے دیکھا کہ بچیاں اور بچے جوان ہیں لیکن اسے اپنی شادی کی فکر لگی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کی فکر کرتا. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھنے کی کوشش کرو. جب نیچے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہو جاؤ گے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں دیکھو کہ یہ بندہ 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بلکہ اسے دیکھو جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تہجد میں اٹھتا ہے اور اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھو، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا اسلام دولت کمانے سے. آپ دولت کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، اسلام کبھی منع نہیں کرے گا، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ امیری ہو تو عثمان غنی جیسی اور درویشی ہو تو مولا علی جیسی. اسلام یہ فکر ہمیں دیتا ہے، اسلام یہ سوچ ہمیں دیتا ہے
تو لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا رہے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ صاحب ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہماری اولاد ہم کو لفٹ نہیں کراتی۔ پوری دنیا کے اندر، کراچی نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر آج مسئلہ یہی ہے کہ صاحب ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر تو ہم اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ امریکہ اور کینیڈا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا بچے پر ہاتھ اٹھا کے دیکھیں، وہ 911 کال ملا دیتا ہے اور فوراً پولیس آ جاتی ہے، اور کبھی باپ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، کبھی ماں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، کبھی شوہر جیل میں ہے تو کبھی بیوی جیل کے اندر ہے۔ وہاں پر تو اس قسم کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہم پھر بھی بچوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر اس قسم کا تصور نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے؟ تو لوگوں کو غور کرنا ہوگا اپنی کمائیوں پر کہ ہم اپنی اولاد کو کھلا کیا رہے ہیں، ہم ان کے پیٹ کے اندر اتار کیا رہے ہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ساری سہولیات وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو ہم اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں، بس گھر والے ہمارے خوش ہو جائیں گے تو ہم بھی چین کی نیند سو جائیں گے۔ لیکن سوچنا ہوگا کہ ہم ان کے پیٹ میں لقمہ حلال اتار رہے ہیں یا نہیں اتار رہے۔ میں دنیا کی بات یہاں پر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے والد محترم نے بڑا طویل سفر کیا ہے دنیا کا، اور میں آپ کو بتاؤں لوگوں، کمال بات ہے، اور یہ کمال تقوی کی بات ہے کہ میرے والد محترم نے پورا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، میرے والد محترم نے اس سرزمین پر کبھی گوشت نہیں کھایا، کبھی میٹ استعمال نہیں کیا، کبھی گوشت نہیں کھایا۔ اور میں اس پر حیران ہوتا تھا، یعنی جس وقت میں پہنچتا ہوں تو وہ کہتے شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ گوشت کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یا آپ اپنے والد محترم کی طرح صرف سبزیاں ہی کھائیں گے یا فش ہی کھائیں گے؟ تو اس وقت بھی میں ان سے یہی کہتا ہوں جو میرے والد محترم کرتے رہے وہی مجھ کو کرنا ہے۔ وہ گوشت کیوں نہیں کھاتے تھے، میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک جگہ پر میں پہنچا ہیوسٹن کے اندر، چلو اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ وہاں پر پہنچا تو بکرے بندے ہوئے تھے، گائیں بھی تھی، اور وہاں بکرے ذبح ہو رہے تھے۔ تو آپ ذبح کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جانور ذبح کر دیا، اور جانور وہ بھی ذبح ہو رہے ہیں کہ جو بغیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں۔ اور جب گوشت کٹتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گوشت آپس میں مل بھی جاتا ہے، یہ گوشت ادھر رکھا ہوا، یہ گوشت ادھر رکھا ہوا، یہ آپس میں مل بھی جاتا ہے۔ حلال گوشت حرام میں مل گیا اور حرام گوشت حلال میں مل گیا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی میرے والد محترم بالکل ٹھیک کرتے تھے کہ وہ یہاں کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کے اندر علماء کرام نے ہمیشہ اپنی عوام کو تقوی کا حکم دیا اور کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے لاؤ، اور وہ گوشت تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، کیونکہ حلال کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور حلال کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ لیکن اس طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دھیان دے نہیں رہے۔ اور اب تو بہت سارے مفتی سہولت پیدا ہو گئے، مفتی سہولت، اب ایسے ایسے مفتی پیدا ہو گئے کہ امریکہ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کھا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے صاحب ہمارے اسٹور کے اندر شراب بھی بکتی ہے، شاہ تراب الحق صاحب تو منع کرتے رہے کہ اس اسٹور کی کمائی ناجائز ہے، مگر اب یہ مفتی سہولت پہنچ کے کہتے ہیں شراب بھی بیچ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بجائے قوم کو اللہ کے ڈرانے سے، بجائے قوم کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے، یہ لوگ قوم کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں، کس تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں یاد رکھو کہ حلال کا لقمہ یہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم گوشت نہیں کھا سکے 45 دن، تو اس میں بندہ مر نہیں جاتا، بندہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی حلال و طیب چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا کہ کھاؤ، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان ملعون کے قدم پہ قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جو دنیا کے اندر چیز میں دیکھ رہا ہوں، اب وہ بار کوڈ، اگر آپ کے پاس اسمارٹ موبائل ہے، آئی فون ہے یا سیمسنگ ہے، تو اس میں کئی چیزیں ایسی آ گئیں،
جیسے اسکین حلال ایپلیکیشن اس کے اندر ہے، اسکین حلال، وہ بار کوڈ کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ حلال ہے تو گرین کلر سے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور حرام ہے تو وہ ریڈ کلر سے لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور لکھ دیتا ہے کہ یہ چیز مشکوک ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ چلو اس پر بھی دنیا کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اس کا کام ہوا اور دنیا میں یہ چیزیں آئیں، تو آپ ذرا سرچ کر لیں اور مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر حرام اشیاء ملی ہوئی ہیں۔ ہم جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کون سی چیز ملی ہوئی ہے، جو برش ہم کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کن بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں بڑی باریک بینی کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان ملعون کے قدم پہ قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان تو چاہے گا یہی نا کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، شیطان تو چاہے گا یہی کہ تم اللہ کے معزز بندے نہ بنو، وہ تمہیں حرام کھلانے کی کوشش کرے گا، اور حرام کے اندر وہ اتنا مزہ پیدا کر دے گا، اس کی خوشبو تم کو دور سے اتنی لذیذ لگنے لگ جائے گی کہ تم یہ چاہو گے کہ یہ گوشت بس میں کھا جاؤں، اور الگ الگ طریقے سے وہ تمہارے سامنے ان چیزوں کو لا کر کے رکھے گا۔ کبھی آپ دیکھ لیں بروس کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہے، کبھی آپ دیکھ لیں شاورما کی صورت میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، انسان کا دل للچاتا ہے کہ میں اسے کھاؤں، اور پھر وہ کھا بھی جاتا ہے، لیکن غور کرنا ہوگا ہمیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہوگا تو وہ اپنا رنگ دکھائے گا، اور اگر وہ چیز حرام ہوگی تو وہ چیز بھی اپنا رنگ دکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ایک بڑی اور اہم بات جو ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، جب تم نماز پڑھ لو تو تم زمین میں ہے مسلمانوں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے، تم اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ جب تم نماز کے لیے آ گئے اور نماز تمہاری ختم ہو گئی تو اب دوڑو، حلال کی تک و دو کرو، جستجو کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم تلاش کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سوال کا اٹھایا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں دیکھو قرآن نے ایک مقام پر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان تو مسجد میں آ گئے، اب مسلمان اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، اب جب یہ عبادت سے فارغ ہوئے تو اب قرآن فرما رہا ہے جب عبادت سے فارغ ہو چکے تو پھیل جاؤ بازار کے اندر، رزق حلال تلاش کرو۔ تو ادھر تو فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ادھر مسلمان جب عبادت کرنے آئے تو فرمایا جا رہا ہے جب عبادت تم کر چکے تو پھیل جاؤ اور رزق حلال تم تلاش کرو۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ شاہ صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو عبادت کے لیے قوی جسم کا ہونا ضروری ہے، انسان کا جسم قوی ہو، انسان کا جسم مضبوط ہو، اور دوسرا عبادت کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے اسے محنت کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی، وہ بھاگ دوڑ کرے گا رزق حلال کے لیے تو اس کا بدن جو ہے وہ مضبوطی اختیار کرے گا، اور پھر وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو سکے گا، اور جب حلال کمائے گا تو حلال سے وہ لباس خرید سکے گا، اور لباس پہن کر کے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے گا۔ یا دوسرے طریقے سے وہ یوں سمجھے، اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو
وہ ذرا حضور کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر غور کرے کہ حضور کریم علیہ السلام کثرت سے عبادت کرنے والے اور حضور کریم علیہ السلام تجارت کرنے والے. بس وہ یہ سمجھے کہ ہمارے آقا نے تجارت کی تو ہم بھی تجارت کریں گے تاکہ مصطفیٰ کی نقل ہم پوری کر لیں. تو اگر اس نیت سے وہ کام کرے گا تو مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں بھی برکت پیدا فرما دے گا, اس کی کمائی میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دے گا. فرماتے اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو یہ بات وہ اپنے دماغ میں رکھ لے. اب مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو فرما دیا, پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ نے اور اس سے پہلی آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی کہ حلال اور طیب رزق تم کھانے کی کوشش کرو, تم کھاؤ. فرماتے ہیں اب پتہ چل گیا, واضح ہو گئی یہ بات کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب رزق کے لیے جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس گھر میں بیٹھے رہو, اللہ پر بھروسہ کرو, کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی جانوروں اور پرندوں کو کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی کھلائے گا. یہاں پر مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کوئی اگر یہ معنی توکل کا رکھتا ہے, فرماتے ہیں تو یہ معنی درست نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہی اسے سب کچھ مل جائے. فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین میں بیج نہ ڈالا ہو, زمین میں کوئی ہل نہ چلائے, زمین میں وہ پانی نہ دے اور امید کر کے بیٹھ جائے کہ میری فصل اگے گی اور ایک دن میں اس سے گندم حاصل کر لوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوئے گا. جو بوئے گا وہی پانے کی کوشش کرے گا. فرماتے ہیں تو بندے کے لیے ضروری یہ ہے کہ زمین کو نرم کرے, اس میں بیج ڈالے, اس میں پانی ڈالے, اس میں ہل چلائے, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے مجھے اس زمین سے گندم عطا فرمائے گا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور درخت پہ بیٹھا ہوا جنگل میں وہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شیر آیا, اس نے ایک جانور کو شکار کیا اور جتنی شیر کی بھوک تھی اس نے اتنا کھایا. کھانے کے بعد اس نے بقیہ جانور دوسرے جانور کے سامنے پھینک دیا اور شیر چلا گیا. تو درخت پہ بیٹھا ہوا شخص یہ سمجھا کہ دیکھو کتنا آسان ہو گیا, جب اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کہ جس کے سامنے شیر نے بچا ہوا جانور پھینک دیا اس کو رزق پہنچایا کہ جو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, تو اگر میں خود گھر میں بیٹھ جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں پر بھی رزق پہنچائے گا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بیٹھا رہا, ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, اس کی حالت بری ہو گئی. فرماتے اس نے سبق لینے کی کوشش کی دوسرے جانور سے کہ جس کے سامنے شیر نے بقیہ گوشت پھینکا تھا. فرماتے کاش کہ یہ سبق لیتا شیر سے کہ جس نے شکار کیا خود بھی اس نے کھایا اور بھوکے جانور کو بھی کھلایا, تو یہ بھی محنت کرتا, جد و جہد کرتا, پیسہ کماتا, خود بھی کھاتا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی مگر اس کی سوچ دوسری طرف چلی گئی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال پر بہت زور دیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث اس پر بالکل واضح ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں, ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن اس کا گرد آلود ہے, یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو. وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, دعا کرتا ہے, مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام. حضور نے فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی, ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا, خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی. حدیث کو یہیں پر روکتا ہوں میں. حضور نے فرمایا اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی.
آپ ذرا بقرہ عید کے گوشت کی طرف آ جائے، قربانی کے گوشت کی طرف آ جائیں، اور ذرا 25-30 سال پیچھے چلے آپ. قربانی کے گوشت کے اندر کیڑا نہیں لگتا تھا، قربانی کے گوشت کے اندر بدبو نہیں آتی تھی، قربانی کا گوشت نیلا نہیں ہوتا تھا. ابھی تو جانور کٹے ہوئے 5 منٹ گزرتے ہیں گوشت نیلا ہو جاتا ہے، کیڑے آ کر کے لگ جاتے ہیں. آپ کتنے ڈی فریزر کے اندر کتنے اس کو فریز کر لیں، آپ 3-4 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ہمارے ڈی فریزر کے اندر نہیں رہتا. پچھلے 30 سال پیچھے جا کر کے دیکھتے ہیں تو 15-15 دن چلتا تھا، 20-20 دن چلتا تھا. اور اب اس دور میں دیکھتے ہیں تو قربانی کا گوشت چل ہی نہیں رہا، 3 دن کے بعد بدبو آ جاتی ہے. ہر گھر کے اندر لوگوں کو یہی شکایت ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیبل چلانے والے کا بھی حصہ گائے کے اندر ہے، سود کھانے والے کا حصہ بھی گائے کے اندر ہے. وہ پاسپورٹ آفس کے پاس بیٹھا ہوا پاسپورٹ کی رشوت لے رہا ہے، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو ادھر 6 حصے حلال کے ہو گئے، ادھر 1 حصہ آ کر کے حرام کا مل گیا. تو پھر گوشت نیلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گوشت میں کیڑے پڑیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، گوشت کے اندر پھر بدبو نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہر شخص یہاں پر کہتا ہے کہ بس میں قربانی کر لوں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مال کیسا ہے، حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے. تو جب حرام مال اس کے اندر شامل ہو جائے گا تو مسلمانوں یاد رکھو کہ پھر اس گوشت کے اندر سے برکت اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اور اپنے بات چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو اللہ تعالیٰ ختم فرماتا ہے. برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی سے برائی کو ختم فرماتا ہے. بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. یہ حضور کریم علیہ السلام کے شاندار جملے ہیں، اور بہت نور اس جملے کے اندر ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، ہاں اللہ تعالیٰ نیکی سے برائی کو محو فرما دیتا ہے. بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے بنا اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے. ایک مقام پہ فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. ایک مقام پہ فرمایا جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ کھانا ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی منجملہ کسب کمائی کے ہے. ایک مقام پر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، اور جب اپنی چیز بیچے تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور ان پر کسی کا قرض آتا ہو تو ادائیگی میں ڈھیل نہ ڈالے، اور جب ان کا کسی پہ قرض ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ کمائی ایسے تاجروں کی ہے، ایسے تاجروں کی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشتری اور بائع، بیچنے والا اور خریدار جب سچ بولیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں تو ان کو ان کی بیع میں برکت دی جاتی ہے. اور فرمایا گویا جب اصلیت کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں سے برکت چھین لی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ ذرا نکلے نا ایک سوٹ خریدنے کے لیے، آپ نکلے ایک سلایا سوٹ خریدنے کے لیے، آپ تاریخ روڈ کا ذرا وزٹ کریں. صاحب یہ کپڑا کون سا ہے؟ صاحب یہ چیئرمین ہے. یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ یہ 1200 کا سوٹ ہے. آپ ذرا کوچین والا قریب ہی ہے نا کپڑا مارکیٹ، چلے جائیں اور دیکھیں ذرا چیئرمین تو وہ تو 160 سے اوپر چلا گیا ہوگا، اور پھر 160 میٹر، 160 روپے میٹر، پھر 7 میٹر، پھر اس پر سلائی، تو وہ 1200 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے اوپر چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینین چیئرمین نہیں ہے، وہ 2 نمبر چیئرمین ہے. لیکن دکاندار ہے کہ گاہک کو جھوٹ بول رہا ہے. اچھا گاہک کی بھی ایک اپنی عادت ہے،
جب تک اسے جھوٹ سے بات نہیں کرو تو اس کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو آپ صاف صاف کہہ دیں بھائی یہ چیز اتنے کی ہے اور یہ چیز ایسی ہے, یہ 2 نمبر چیئرمین ہے, وہ کبھی لے گا نہیں. دکاندار جب تک تعریف نہیں کرے اپنے کپڑے کی وہ بکے گا ہی نہیں. تو اللہ اکبر, معاشرہ اس طریقے سے آگے جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ نے شاندار سیل کر لی لوگوں کو جھوٹ بول کر, آپ نے کما لیے صاحب 40,000 روپے ایک دن کما لیے, 50,000 روپے آپ نے ایک دن کما لیے. آپ وہ پیسے لے کر کے گھر پہنچے, بیوی بیمار, گھر پہنچے بیٹی بیمار, گھر پہنچے بیٹا بیمار, اسپتال لے کر کے گئے, وہ جتنا کمایا تھا سب وہاں جا کر کے لگ گیا. اگر وہی آپ نے حلال ذریعے سے کمایا ہوتا بیوی بھی صحت مند رہتی یا آپ کے بچے بھی صحت مند رہتے. لیکن آپ نے قوم کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر کے آپ نے کمانے کی کوشش کی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان میں سے برکت چھین لی جاتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے یہ آیت مقدسہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تلاوت جب کی گئی حضور کے سامنے, اب ذرا بہت اہم بات ہے, حضور کے سامنے یہ آیت جب تلاوت کی گئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی جو دعا میں کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے. یا رسول اللہ آپ ایسی دعا فرما دیجئے. حضور کریم علیہ السلام دعا فرماتے تو صرف سعد ابن ابی وقاص کا کام بنتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاندار بات ارشاد فرمائی. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک کو پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اے سعد حلال کو اختیار کر لو, تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے. 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو لقمہ حرام وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے. اللہ اکبر. اب اس مجمع کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو درزی کا کام کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی اس مجمع کے اندر ہوں گے کہ جو بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی اس مجمع میں ہوں گے کہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی اس مجمع کے اندر ہوں گے کہ جو تجارت کرتے ہیں. آئیے ان لوگوں کے لیے انعامات ذرا سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خواجہ سیدنا محمد عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غریب نواز کے پیر و مرشد ہے, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ایک شخص نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں درزی ہوں, کپڑے سی کر رزق حاصل کرتا ہوں, میرے اس پیشے کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم درست طریقے سے کام کرو گے تو کل تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں معمار ہوں, میں مکان بناتا ہوں, میرا پیشہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تم بھی صحیح طریقے سے کام کرو گے تو تم اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معلم ہوں, میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں, میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تم نیک نیتی سے خلق خدا کو نصیحت کرتے رہو گے, پڑھاتے رہو گے تو قیامت میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. نیک نیتی سے, دیکھو حضور کے ارشاد سنو, نیک نیتی سے خلق خدا کو نصیحت کرتے رہو گے, اخلاص کے ساتھ نصیحت کرتے رہو گے تو کل تم خضر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. تو یہ جو ہمارا کام ہے
ہمارا کام بھی تو لوگوں کو دین سکھانا ہے، دین پڑھانا ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بتانا ہے، احادیث مقدسہ کی شرح بتانا ہے۔ اور الحمدللہ یہ کام میرے بزرگ بھی اخلاص کے ساتھ کرتے رہے، میرے نانا حضور، میرے والد محترم، اور پھر اب ہم۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ یہ فخر سے کہتا ہوں میں تحدیث نعمت پر کے طور پر، دنیا میں کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ شاہ صاحب نے اتنے پیسے کی ڈیمانڈ کری۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کراچی کے مولوی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب ہم 1.5 لاکھ لیں گے، 50,000 لیں گے، 60,000 لیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی جلسے والوں سے یہی کہتے ہیں اگر تمہیں مفت تقریر کرانی ہے تو تم عبدالحق کے پاس جاؤ۔ تو میں ان مولویوں سے کہتا ہوں یہ بات تم قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ مولا ہم تو پیسے لے کے کرتے تھے، یہ باپ بیٹے فری کیا کرتے تھے۔ تو شاید یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا نا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم نیک نیتی سے خلق خدا کو نصیحت کرتے رہو گے، پڑھاتے رہو گے، تو قیامت میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ ایک شخص نے عرض کی میرے آقا میں تجارت کرتا ہوں، آپ بتائیں میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہ تاجر ہے، اس نے یہ سوال حضور سے کیا، اور یہاں پر سارے تاجری تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم صداقت اور دیانت سے کام کرو گے تو تم قیامت میں میرے ساتھ رہو گے۔ صداقت اور دیانت سے کام کرو گے تو تم قیامت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ سچ بولنا لوگوں، دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں سچ کے سہارے سے زندگی گزارنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے جب ہمارا یہ یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اگر آپ سچائی کو اختیار کرو گے، چاہے دن میں آپ 1,000 روپے بھی کماؤ گے اور پڑوسی آپ کا جھوٹ بول کے 50,000 کماتا ہے، آپ دیکھنا کہ اس کے مال میں اتنی برکت نہیں ہوگی جتنا 1,000 روپے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی برکت پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں میں نے بہت ساری باتیں جمع کی تھی کہ انبیاء کرام نے کیا کیا کام کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیا کیا کام کیے، اولیاء کرام نے کیا کیا کام کیے۔ میں اس کو چھوڑتا ہوا ذرا 2-4 باتیں اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے صدقات لینے پر ایک شخص کو مقرر فرمایا، کسی جگہ پر بھیجا، حضور نے فرمایا جاؤ ادھر سے صدقات لے کر کے آؤ۔ وہ صدقات وصول کر کے جب حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے صدقات پیش کر دیے، لیکن ان کو جو چیزیں تحفے کے طور پہ ملی تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ چیزیں بیت المال کے لیے ہے اور یہ وہ گفٹ ہے، یہ وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گویا سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کیا بات ہے، میں تم میں سے کسی کو عامل مقرر کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے بیت المال کی ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا چہرہ ناز سرخ ہونے لگ گیا۔ فرمایا وہ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ اس کو وہیں پر وہ تحفے پہنچ جاتے۔ لوگوں نے اسے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ اہلکار سمجھ کر ہی تو تحائف دیے، تحفے دیے، گویا حضور فرما رہے ہیں اس کی ذاتی حیثیت سے نہیں ملے، لہذا تحفے میں ملی ہوئی چیزوں پر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ قسم اس ذات کی، اب یہ جملے سنو، قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص کوئی ناحق لے گا، قیامت کسی بھی چیز کو ناحق لے لیا، تم میں سے کسی نے صرف اس چیز کو بھی چرا لیا، لے لیا ناحق، فرمایا قیامت کے دن اسے لادے ہوئے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو نہ چاہیے کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی اونٹ اٹھاتے ہوئے آئے کہ جو بلبلاتا ہو، یا گائے تم نے کسی کی غضب کی ہو تو قیامت کے دن گائے اٹھاتے ہوئے آؤ کہ جو بلبلاتی ہو،
یا تم نے کسی کی بکری غصب کی ہو تو وہ بکری اٹھاتے ہوئے آؤ کہ جو میں ماتی ہو. حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کی چیز غصب کرے گا تو اس کے ساتھ قیامت میں یہ معاملہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت فرمائیں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں. آج بھیک کا رجحان ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو گیا. اچھا خاصا آدمی ہے, ہٹا کٹا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھیک کی اس کو لت لگ گئی ہے. اور اب حال ایسا ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب وہ عورت کے ساتھ, عورت کی گود میں بچہ, اچھا خاصا ہٹا کٹا آدمی, مجھے حیدرآباد جانا ہے پیسے دے دیں, مجھے سکر جانا ہے پیسے دے دیں. آپ نے ترس کھاتے ہوئے پیسے دے دیے, وہ دوسری جگہ پر پیسے مانگ رہا ہے, وہ تیسری جگہ پر پیسے مانگ رہا ہے. اور اب ایسا بھی ہوا کہ خوبصورت خواتین برقع پہنے ہوئے مسجدوں کے باہر موجود ہے اور پیسے مانگنے میں وہ مصروف ہے. اور ایک دور تھا کہ کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, تو وہ غصے سے کہتا تھا میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لوں گا. لیکن اب اگر سارے معاملات آپ دیکھیں, اب زکوٰۃ کو بھی خوشی کے طور پہ وصول کیا جا رہا ہے. چلو یار اگر صاف پیسہ نہیں ہے تو مجھے زکوٰۃ ہی میں سے دے دو. اللہ اکبر. تو یہ مانگنے کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. میں آپ سارے تاجروں سے کہوں گا کہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ, مچھلی لا کر کے کھلانے کی عادت نہیں ڈالو. سکھاؤ انہیں کہ مچھلی کیسے پکڑی جاتی ہے. آپ کھلانے کی عادت ڈال دو گے وہ پھر محنت نہیں کرے گا, وہ جد و جہد نہیں کرے گا. دیکھیے حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا. انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے. فرمائے تیرے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھتا ہوں. کیا کراچی میں کوئی ایسا شخص ہوگا مانگنے والا؟ ذرا بآواز بلند بتاؤ مجھے کہ آدھا کمبل بچھاتا ہوں آدھا اوڑھتا ہوں. اس نے عرض کی آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھتا ہوں, ایک پیالہ جس سے پانی پیتا ہوں. حضور نے فرمایا دونوں لے آؤ, دونوں لے آؤ. جماعت صحابہ سے فرما دیتے ابو بکر اس کی مدد کر دو, مدد ہو جاتی. عثمان اپنے خزانے سے اس کو دے دو, مدد ہو جاتی. فرمایا نہیں, دونوں چیزیں لے آؤ. وہ لے آئے. حضور نے حاضرین سے فرمایا ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ حضور کے غلام کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں خریدوں گا, اور 2 درہم کے اندر میں یہ 2 چیزوں کو خریدوں گا. یہ 2 درہم میرے سے لے لئیے اور چیزیں مجھے دے دے. حضور نے فرمایا ایسے ہی کرو. آپ نے وہ دونوں چیزیں اسے دے دی. اسے 2 درہم لے کر کے سائل کو دیتے ہوئے فرمایا 1 درہم کا غلہ خریدو, گھر کا اناج خریدو, گھر میں ڈالو, اور دوسرے درہم کی کولہاڑی خرید کر کے میرے پاس لاؤ. انہوں نے 1 درہم کا اناج خرید کر کے گھر میں ڈال دیا. 1 درہم سے وہ کولہاڑی لے آئے. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کولہاڑی میں دستہ ڈالا, مبارک ہاتھوں سے. فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو, بیچو. اب 15 دن کے بعد تم میرے پاس آنا, اب تم نے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وہ نوجوان لکڑیاں کاٹتے رہے, بیچتے رہے. 15 روز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا رہا, اس آمدنی سے کھاتا پیتا رہا, اب میرے پاس 10 درہم بچے ہیں, 10 درہم بچے ہیں. میں نے ان میں سے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ. حضور نے فرمایا یہ محنت تیرے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے, یہ محنت تیرے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جو دور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر چیز پرووائڈ کر دے, اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ہر چیز مل جائے. اور ذرا آپ دیکھیں کہ ہم کتنا آگے لے آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کو. اب ہمارے بچوں سے سبزی نہیں کھائی جاتی, ہمارے بچوں سے اچار روٹی کے ساتھ اچار نہیں کھایا جاتا, ہمارے بچوں کو پیزا چاہیے, ہمارے بچوں کو بروسٹ چاہیے,
ہمارے بچوں کو برگر چاہیے، ہمارے بچوں کو اسمارٹ فون چاہیے، ہمارا بچہ ٹیبلٹ مانگے ٹیبلٹ چاہیے، ہمارا بچہ گیم مانگے اسے اچھا گیم ہم نے دینا ہے، ہمارا بچہ کہے کہ اچھی گاڑی چاہیے ہم گاڑی اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کو دیتے جا رہے ہیں اور پیچھے کے راستے ہم بند کرتے جا رہے ہیں۔ بس ایک دو باتیں سنے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، مگر یہ کہ جگہ جگہ بھاگتا پھرے۔ اور واقعتاً یہ دور محسوس میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعتاً یہ دور ایسا ہی ہے کہ دین محفوظ نہیں ہوگا۔ امریکہ اور کینیڈا کی حالت یہی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں دولت کمانی ہے تو امریکہ اور کینیڈا میں آپ رہیں، اگر دین بچانا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ہی آپ رہیں۔ دولت ادھر ملے گی، دین پاکستان کے اندر محفوظ رہے گا الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، مگر یہ جگہ جگہ بھاگتا پھرے گا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، ایک سوراخ یعنی ایک غار سے دوسرے غار میں اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا کہ جیسا لومڑی اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا جب روزی بغیر گناہ یعنی حرام ذرائع کے نہ ملے گی، اور اس وقت وہ وقت ہوگا کہ جب لوگوں سے دور رہنا یہ حلال ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے تو ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت، اب ذرا غور سے سنو اور اپنے معاشرے کو دیکھو۔ حضور نے فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت اس کے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اگر ماں باپ مر چکے ہوں گے تو بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے تو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ہوگا؟ حضور نے فرمایا اسے غربت اور تنگ دستی پر ملامت کریں گے، اور ایسی اشیاء اس سے طلب کریں گے جس کی کہ اسے استطاعت نہ ہوگی۔ گویا فرمائے یہاں تک کہ وہ ان کی فرمائشیں اور مطالبات پورے کرنے کی خاطر ناجائز ذرائع اختیار کرے گا، اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسے ماں باپ ہلاک کریں گے، ماں باپ مر چکے ہوں گے تو بیوی بچے ہلاک کر دیں گے، بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ دار ہلاک کر دیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے لوگوں۔ یہ جتنے مجرم ہیں نا، آپ ذرا سینٹرل جیل میں جائیں تو صحیح، یا یہ پیشی پر جتنے سٹی کورٹ میں آتے ہیں آپ ذرا مجرموں سے پوچھے، ہتھکڑیاں اور بیڑی لگے ہوئے مجرم، کہ تم نے ڈکیتی میں تم پکڑے گئے کیوں، چوری میں پکڑے گئے کیوں، فلاں بندے کو تم نے مارا کیوں؟ وہ آپ کو یہی جواب دے گا صاحب سب کا رونا برداشت ہو سکتا ہے لیکن ماں کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ صاحب سب کا رونا دیکھا جا سکتا ہے لیکن بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے موبائل چھینے، اس لیے اتنے پیسے ملے تھے کہ مار دو گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اس لیے قتل کیا، چوری اس وجہ سے کی کہ بچوں کو بھوکا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں فراہم کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، روزگار کے وسائل پیدا کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن حکمران ہی جب عیاش بن جائیں اور قوم کا پیسہ پانی کی طریقے سے حاصل کرنے کے بعد دوسرے ملکوں میں جمع کراتے پھرے تو لوگوں پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، جب حکمران ہی چور ہو جائیں تو پھر انصاف کیسے ملے گا، پھر عدل کیسے ملے گا؟ یہاں پر کوئی 50 روپے چراتا ہے اس کو تو لاک اپ کر دیا جاتا ہے۔ وہ پاناما اسکینڈل آپ دیکھ لیں، کروڑ ہر روپیہ کھا گئے، آپ دیکھ لیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اتنے عرصے عیاشیاں کی ان دونوں گنجے بھائیوں نے، یہ تو ممتاز قادری کا خون ہے کہ جو رنگ دکھا رہا ہے۔ ورنہ اتنے عرصے تک تو کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں تھا، اب اتنے عرصے کے بعد قوم ان سے پوچھ رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو جس وقت پتا چل گیا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے، آپ بہت جلد نئے الیکشن کی خوشخبری بھی سن لیں گے کہ صاحب اس سے پہلے کہ حکومت چلی جائے ہم خود حکومت کو ختم کر دیتے ہیں اور نئے انتخابات کا ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے،
حلال کو اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. تو لوگوں بھلے تھوڑا کھاؤ تھوڑا کماؤ لیکن حلال کماؤ. حلال آپ کے وجود کے اندر ہوگا, حلال لباس آپ کے جسم کے اوپر ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. آپ کے بیوی بچے فرما بردار ہوں گے, آپ کے گھر والے آپ کے فرما بردار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.